अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ सियासी समझ बूझ से बिल्कुल आरी होती जा रही है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मुल्की सियासत उनके हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही है। तहरीक इंसाफ अभी तक सोशल मीडिया पर भरोसा किए बैठी है और समझती है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और किसी दिन अचानक बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे और वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ हालात का दुरुस्त अंदाजा लगाने और अपने सूबे में गवर्नेंस पर तवज्जो देने के बजाय अभी तक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की सियासत में मसरूफ है। अपनी नाअहली का जवाब दूसरों की नाअहली बताकर दिया जा रहा है। सवात सानिया पर हैरानकुन इंकशाफात सामने आने के बावजूद ढिटाई से ना मानू की रट लगाई जा रही है। जी हाँ, इंकशाफ हुआ है कि सवात वाक़े से चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर चित्राल सिंदूर फेस्टिवल के दौरान एक दिन में 12 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इस सरकारी हेलीकॉप्टर में बैरिस्टर सैफ और सूबाई वजीर खेल समेत दीगर अशराफिया की फैमिलीज सिंदूर फेस्टिवल एंजॉय करती रहीं, मगर जिस दिन दरियाए सवात के किनारे पूरा खानदान 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारता रहा, तब तक 15 मिनट की दूरी पर खड़ा सरकारी हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं आया क्योंकि मौसम खराब था। अवाम को बचाना हो तो हेलीकॉप्टर के लिए मौसम खराब हो जाता है, मगर जब खैबर पख्तूनख्वा की अशराफिया ने सिंदूर फेस्टिवल देखने जाना हो तो सरकारी हेलीकॉप्टर को रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एक दिन में चित्राल के 12 चक्कर लगाए जाते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर को रिक्शे की तरह चलाने का फन भी तहरीक इंसाफ को अपने बानी चेयरमैन ने ही सिखाया था, जो बतौर वजीर आजम रोजाना बनी गाला से वजीर आजम हाउस सरकारी हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे और उस वक्त की हुकूमत बताया करती थी कि जी वजीर आजम के हेलीकॉप्टर का फी किलोमीटर खर्चा सिर्फ 55 रुपए है। सवात सान्हे पर बयानिया बनाया गया कि सवात पर बात ना करो क्योंकि पाकपतन में भी तो नौमलूद बच्चे मारे गए हैं, वो ज्यादा बड़ा सानिया है, उस पर बात की जाए। ना अहली का जवाब ना अहली से ही दिया गया। हालांकि सवात और पाकपतन में होने वाली अमवात का कोई मुकाबला नहीं बनता। एक तरफ सवात है जहां पूरा खानदान 2 घंटों तक, जी हां 2 घंटों तक एक टीले पर खड़ा मदद मांगता रहा और हुकूमत टस से मस ना हुई। दूसरी तरफ पाकपतन में नौमलूद बच्चों की अमवात थी, जिसके मुतालिक वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि इन अमवात की इत्तलात पर सेक्रेटरी हेल्थ खुद हॉस्पिटल के विजिट पर गए और इंक्वायरी पर पता चला कि ये अमवात उन बच्चों की हुई हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल्स लाए गए थे और ऑलमोस्ट डेथ बेड पर थे। उनमें से 3 बच्चों की होम डिलीवरी हुई थी और तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। वजह कोई भी हो, एक भी जान का जाना अफसोसनाक है और इंसानी गफलत का कड़ा एहतसाब होना चाहिए, मगर अलमिया यह है कि जब सवाल पूछा जाए कि दरियाए सवात में फंसे खानदान को बचाया क्यों नहीं गया, तो जवाब आता है कि जी पाकपतन के सरकारी हॉस्पिटल में भी तो बच्चों की अमवात हुई है। अगर शऊर इसी का नाम है तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। मुस्तकबिल से मुताल्लिक कभी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। आने वाला वक्त कैसा होगा वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। एक तदबीर इंसान करता है और दूसरी तदबीर अल्लाह की होती है और वही बेहतर तदबीर करने वाला है। तहरीक इंसाफ के दौर में भी 10 साल इख्तिदार की बातें हुई थीं और बताया जाता था कि बानी पीटीआई 10 बरस तक मुल्क के वजीर आजम रहेंगे और उसके बाद सदारती निज़ाम के जरिए मुल्क के पहले ताकतवर तरीन सदर बनकर तादम मर्ग मुल्क चलाएंगे। फिर हुआ क्या? खुद को आखिरी ऑप्शन कहने वाला आज अडयाला जेल में है और उसकी पार्टी दस्तो गिरेबान है। बिल्कुल वैसे एक बार फिर मौजूदा हुकूमत से मुताल्लिक भी कुछ ऐसी ही बातें शुरू हो गई हैं। 2034 का फिगर दिया जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं कि मौजूदा सेटअप 2029 नहीं बल्कि 2034 तक चलेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही हमें बताएगा। बादियों नज़र में ये बात सच मानी जा सकती है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कौमी मामलात पर सेम पेज पर हैं और अस्करी क़यादत भरपूर सपोर्ट कर रही है। अब ये उन रहनुमाओं पर मुनहसर है कि वो कौमी मामलात को कैसे चलाते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में कितना किरदार अदा करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मौजूदा सियासी मंजरनामे पर बात होगी, मगर सबसे पहले हमेशा की तरह एक ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन किया हुआ है जी गौस खान नियाजी साहब ने, जो कि गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वे ही इज़ हियर इन द लाहौर स्टूडियोज़। बड़ी मेहरबानी आपकी सर आने के लिए। फैसल मीर साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट सुहेल सुल्तान साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी सफ़र पर हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दौरान सफ़र ही उनके साथ जो हमारी इंटरेक्शन है बहुत अच्छी होगी। सुहेल साहब, उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे वाला सफ़र होगा। उर्दू अंग्रेज़ी का है, ये आप हमें बता दीजिएगा कि किस वजह से आपको ये सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन शो का आगाज़ मैं मीर साहब आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि मीर साहब ऐसे उड़ती उड़ती सुनी है मैंने। अब तस्दीक या तरदीद आप करेंगे, क्या प्लान है आपका? आप ये चाहते हैं कि शहबाज सरकार और ये जो मौजूदा सेटअप है, आपके जो इत्तेहादी जो हैं और आपकी जिनके साथ दोस्ती चल रही है, जिनके साथ मिल बैठ करके आप ये हुकूमत कर रहे हैं, आप 2034 तक रहना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद तो पीटीआई का जो सियासी उम्र है अब वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि इनके जो एमपीएज और एमएनएज जो हैं उन्होंने अभी तितर बितर होना है, जिसका आगाज़ हो भी चुका है। और इस सूरत हाल में अगर आप ये बात करें कि ये अगर दोनों सियासी पार्टियां पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर चलते हैं तो एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है। लेकिन उसमें जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन वो ये है कि क्या हम लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को 9 साल और वज़ीर आज़म रखना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल। हम तो चाहेंगे कि जो भी आइंदा सेटअप बने उसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। तो उसमें अगर तो कोई ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पार्टी लेवल्स पे, तो फिर तो मेरे ख्याल से एक लंबी कोलेशन चल सकती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को ये नज़र आए कि ये इसी सेटअप को एक्सटेंड किया जाएगा तो उसमें पीपल्स पार्टी उस पर ऑन बोर्ड नहीं होगी। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी अभी तक हुकूमत में भी शामिल नहीं हुई, बावजूद इसके कि बार बार प्रेशर भी आया और पीपल्स पार्टी ने इनकार किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि जो भी सियासी पार्टी हुकूमत में है उसको अपनी पॉलिसीज चलाने दी जानी चाहिए। मीर साहब, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। मैं शर्जील मेमन साहब को 1-2 रोज पहले सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम वजारतें ना हमें ऑफर हुई हैं और ना हम कबूल कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बारहा आपके ऊपर कैबिनेट का हिस्सा बनने का कहा गया या प्रेशर आया, आपने यही लफ्ज इस्तेमाल किया। सो किसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है सर, आपकी के मेमन साहब की? ये शर्जील मेमन साहब आजकल के हालात में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं माजी की बात कर रहा हूँ। आजकल ये पीछे खबर भी चली कि शायद पीपल्स पार्टी, परसों ये चल रही थी खबर के पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल होने जा रही है। आजकल इस तरह की कोई इक्वेशन नहीं चल रही। माजी में जब हुकूमत बनी थी, आपको शायद याद हो, जब रात के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रात को 12 बजे जाके, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी पे प्रेशर था कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बने। इस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं चल रही, और उसकी वजह भी यही है बुनियादी तौर पे कि पीपल्स पार्टी चाहती है बात ये इस तरह की नहीं चल रही मीर साहब। तो लेकिन वो क्या कहते हैं, द फेमस डायलॉग एज इट गोज, क्या कंपनी यही चलेगी? कंपनी तो यही चलेगी कि नहीं? हाँ, मतलब वजारत उज़्मा के अंदर आप एक चेंज चाह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि कंपनी तो यही चलेगी ना ओवरऑल। इस वक्त कंपनी का जो फेस है वो चाहे कि जी मैं ही, यानी कि शहबाज शरीफ साहब चाहे कि मैं ही बैठा रहूं अगला वजीर आजम भी, तो वो तो कंपनी चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें तो आई वुड रेदर, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर ऑपोजिशन बेंचों पे बैठ जाए जाके, इंस्टेड ऑफ गिविंग अनदर 5 हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो एक ये भी कहते हैं ना मीर साहब, एक तेरी ख्वाहिश है, एक तेरी चाहत है, फिर एक मेरी चाहत है, लेकिन होगा वो जो उसकी चाहत है। तो वो जो चाहने वाले हैं, मैं आपको खबर दे रही हूँ सर, बड़े वसूख से खबर दे रही हूँ, और ये मेरी कोई जाती राय नहीं है, ये खबर है सर जो जराए से आ रही है। इस दफा वजीर आजम का बदलना मुश्किल है सर। आप इस चीज को जरा एब्जॉर्ब करें। मैं जरा सुहेल सुल्तान साहब को शामिल कर लूँ, आती हूँ, जरा एब्जॉर्ब कर ले सर, एब्जॉर्ब कर ले इस चीज को। सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सुहेल साहब, तहरीक इंसाफ तो वाकई कहीं नजर नहीं आ रही है, और अगर ये मैं बात मानूं जिस तरह से हवाएं ये बता रही हैं, उड़ती उड़ती खबरें आती हैं ना, आ रही है कि जी 2034 तक ये सेटअप चलना है, तो सर प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग एंड डोंट माइंड मी आस्किंग, ये आपके लिए तो बहुत ज्यादा बुरी खबर है, ये तबादे वाली खबर कि 2034 तक अगर ये सेटअप चलना है तो वो पीटीआई जो अभी से 2025 में मुझे नजर नहीं आ रही है, 2034 में आपका क्या बनेगा, आपके बानी का क्या बनेगा, अडियाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 का क्या बनेगा सर?
دیکھیں میں سب سے پہلے ایک شعر سے شروع کرتا ہوں. ایک شعر ہے، مدی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دیکھیں ہونا تو وہی ہوئے جو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. دیکھیں اس وقت جمہوریت کسی کہتے ہیں؟ جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ جب لوگ کسی کی ووٹ دیں اس کی حکومت بن جائے، اور وہ لوگ حکومت میں ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. اس وقت اس اسمبلی میں جو فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جعلی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، اور عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. 8 فروری کو عوام نے تو اپنا پرائم منسٹر چن لیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو. یہ تو اس سسٹم کی وجہ سے وہ آ نہیں رہا، داندلی کی وجہ سے، فارم 47 کی وجہ سے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دیکھیں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بلاول کو ہونا چاہیے، اس کے بعد. تو کیا یہ فیصلہ یہ لوگ کریں گے؟ کیا پاکستان کی 24 کروڑ عوام یہ فیصلہ نہیں کریں گے؟ کیا ہماری ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا لوگوں کی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا عوام کی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ووٹ تو لوگوں نے دینا ہے، انہوں نے منتخب کرنا ہے. اگر یہ سارا پروسیجر ہی اس طرح غلط ہے، اگر یہ الیکشن ہی اسی طرح ہونا ہے، اگر ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے یا کسی نے یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر الیکشن کا کیا کام؟ پھر الیکشن پہ کروڑوں روپے پھر ضائع ہوتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے انہی کو اسمبلی میں ہونا چاہیے، اور جن کو لوگ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پرائم منسٹر منتخب کرنا چاہیں گے وہی کو حق ہے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنے. دیکھیں دوسری بات یہ جو آپ نے 2034 کی بات کی، شاید آپ 27ویں ترمیم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. دیکھیں اس کے پہلے جو 26ویں ترمیم بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ترمیم ہوئی، 8ویں ترمیم بھی ہوئی، کنٹروورشل بہت سی ترمیمات ہوئے ہیں. آج تک جو ایک ترمیم ہوئی ہے وہ 18ویں ترمیم تھی، جو پاپولر تھی، ساری جماعتوں نے مل کر وہ کی تھی. دیکھیں اگر اس قسم کی کوئی ترمیم ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں پھر جمہوریت باقی رہتی ہے. اس ملک میں پھر جمہوریت کا جنازہ ہی نکلنا ہے. اس ملک میں پھر الیکشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس ملک میں پھر جمہوریت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس ملک میں لوگوں کو یہ تاثر پھر وہ عام ہونا چاہیے کہ آپ کی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو پروسیس ہے ووٹنگ کا یہ بھی جعلی نہیں ہے. مطلب آپ کے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ دیتے ہیں کسی کو ووٹ، اسمبلی میں آتے ہیں دوسری قسم کے لوگ، آپ دیتے ہیں اس لیے ووٹ کہ عمران خان اس ملک کا پرائم منسٹر بنے. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں پرائم منسٹر کوئی اور بنے. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو روش چل رہی ہے، میرے خیال سے تحریک انصاف کو جس طریقے سے بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے، جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یہ ایک پاپولر مینڈیٹ کی توہین ہے. اور یہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ ویسے اس کے سہیل چاہنے سلطان والے صاحب، آپ کو اس طرح کی خبریں سن کے ٹینشن تو ہوتی ہوگی. میری آپ کی آپس کی بات ہے، مطلب ایک پینک تو آپ محسوس کرتے ہوں گے نا، کیونکہ ویسے ہی بڑی ٹینشن والی بات ہے. کہ یہ سننے میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے 2034 میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف؟ تو مطلب یہ تو آپ کو ٹینشن دیتی ہوگی چیز. دیکھیں ہم نے اس ملک کا سوچنا ہے، میں نے بیسیکلی پاکستانی سوچنا ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے، میں نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. دیکھیں اس وقت ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے نہیں، آپ کو بھی مایوس ہونا چاہیے. جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو بھی مایوس ہونا چاہیے کہ کیا میں اس آپ کو ملک بتاؤں میں سہیل صاحب، اچھا میرے پاکستان ساتھ ہی کے رہیے، آپ ہی سے بات کرتی ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے بڑی اچھی بڑی خوبصورت بات کی. آپ بڑی ہمیشہ اچھی لاجیکل بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان. اگر میں پاکستان کے بارے میں سوچوں تو اس ٹائم پر ابھی یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ سفارتی محاذ پر دیکھ لیں، آپ معیشت دیکھ لیں، آپ انٹرنل جو ہے وہ پالیٹکس دیکھ لیں کہ اس وقت کوئی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف، آپ کی پارٹی کو سائڈ پہ کر کے ایک دوسرے کے خلاف ٹانگ نہیں کھینچ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی ہے. صرف پاکستان کے لیے پروڈکٹیو کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول سے لے کر کے نیشنل لیول تک. تو سر پھر یہ سسٹم تو صحیح چل رہا ہے پھر، اگر آپ نے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جو آپ نے بات کی. بالکل میں اب بھی کہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان. دیکھیں اگر آپ نے ان چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو کمپیئر کریں عمران خان کی دور حکومت سے. کیا اس وقت پاکستان سفارتی طور پر کتنا مضبوط تھا؟ پاکستان کی درآمدات کتنی تھی؟ پاکستان کی برآمدات کتنی تھی؟ پاکستان کے ریزروز کتنے تھے؟ یہ سب چیزیں آپ نے کمپیئر، ڈالر کا ریٹ کیا تھا، پیٹرول کا ریٹ کیا تھا، مہنگائی کیا تھی، مہنگائی کی شرح کیا تھی. اس میں پاکستانی اس وقت خوش تھے یا آج خوش ہے؟ مینڈیٹ کا احترام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ نے اس طرح نہیں دیکھنا کہ بس یہ ایک چیز ٹھیک ہوئی ہے باقی ہم نے اگنور کرنی ہے. نہیں، ہم نے سب چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جمہوریت صحیح سمت میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. اچھا یہ جو جمہوریت جس کے نام پہ یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں،
یہ اصل میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اگر ووٹ نہیں دیا ہے تو پھر مینڈیٹ کس کا, پھر حکومت کس چیز کی؟ اگر انہیں کٹ پتلی اسی حکومت کو چلانا ہے, اگر انہیں جعلی مینڈیٹ والوں کے کو اچھا حکومت نہیں کہ اگر 2034 تک شہباز شریف صاحب رہتے ہیں تو مجھے سمجھ آ گیا آپ لوگ بڑی دقت میں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, بلکہ یہ ٹینشن والی بات ہے. لیکن ابھی ایک چیز میر صاحب نے بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں, اور اگر ایسے ہو جائے جس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ایسے ہے کہ جی صرف وزیر اعظم بدل جائے اور بلاول صاحب آ جائیں شہباز صاحب کی جگہ پہ 2034 تک, بیچ میں کوئی ایسی ان کی کوئی پاور شیئرنگ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, بلاول بھٹو صاحب آپ کو بارے میں ہیں, تب کم ٹینشن ہوگی. دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, ایک کتاب ہے میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا, اس میں پاور شیئرنگ کی بات کی گئی ہے 1971 میں. وہ بھی اسی طرح کا ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, یا 3 لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ نہیں اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں, نہیں اس کو بناتے ہیں, یہ ڈیسائیڈ ہونے والا تھا. یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں, بعد میں کیا ہوا, بعد میں 1972 میں کیا ہوا, 1973 میں کیا ہوا. دیکھیں جب پاپولر ڈیسیجن ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے پرائم منسٹر بنے. جب اس کا بالکل صحیح مینڈیٹ کہہ چینا رہے ہیں, گیا لیکن یہ بہت پرانی بات ہے سہیل صاحب, میرے بھائی یہ بہت پرانی بات ہے, ابھی تازہ آپ ہی کے بانی کہتے تھے میں 10 سال صدارتی فارمولا, لیکن 10 سال کیا, ہم نے تو دیکھا 5 سال بھی مکمل نہیں کیے. جی نہیں, یہ پاکستان کی تاریخ ہے. کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہے؟ پرانی باتوں میں پرانی زمانے میں اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو اس کی مثال کیا ہم نہیں دیں گے, اس کو آپ ریپیٹ کریں گے. اب تو نہیں بات ہے نا, اس وقت بھی مینڈیٹ چینا گیا تھا, اب بھی مینڈیٹ چینا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پرانی باتیں ہیں, وہ پرانی بات بھی غلط تھی اور آج کی نئی بات جو ہے یہ بھی غلط ہے. مطلب مینڈیٹ کسی کا بھی چینا جاتا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, غلط بات ہے. چلیں جی, مجھے میرے ساتھ رہیے, پوائنٹ آف ویو آگے ذرا حکومت کے پاس جاتے ہیں. غوث صاحب بہت بہت شکریہ, اور ایک بار پھر میں یہ پورے ہفتے سے ویسے نا میں نون لیگ والوں کو نا مبارکبادیں ہی دے رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے پورے ہفتے سے. مطلب کل میں نے مبارکباد دی کیونکہ 2/3 میجورٹی آپ کو مل گئی پارلیمنٹ میں. ابھی پتہ نہیں, ابھی 9 مئی کے بعد ان کے اور لوگ ڈی سیٹ ہوں گے, پھر کچھ آپ میں شامل ہوں گے, کچھ کی جگہ پہ آپ شاید الیکشن جیت بھی جائیں, پھر اور مزید آپ کی جو میجورٹی جو نمبر ہے وہ اور بڑھ جائے گا. اس سے پہلے میں سفارتی محاذ پر آپ کو مبارکباد دے رہی تھی, اس سے پہلے میں موشی محاذ پر آپ کو مبارکباد دے رہی تھی. تو پھر میں آپ کو مبارکباد دے دوں, وہ جو جملہ تھا ساڈی گل ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کی جو بات ہے وہ 2034 تک ہو گئی ہے. لیکن وہ گل میر صاحب تے انہوں دی پارٹی دے نال بھی ہوئی ہے کہ نہیں, کہ صرف آپ نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہم تو 2034 تک رہنے والے ہیں؟ نہیں دیکھیے, اس وقت تو جو صحیح بات ہے, اس وقت ہم 29 تک ہیں, 2029 تک ہیں. اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا, عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے وہ آگے پھر 34 تک. آپ ڈینائی کر رہے ہیں صبر کو؟ نہیں, میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 34 تک جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, جس طرح مریم نواز پنجاب میں ڈیلیور کر رہی ہیں, یا شہباز شریف صاحب مرکز میں کر رہے ہیں, جس طرح ہمارے وزیر خارجہ جو ہے اپنا اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, جس طرح پیچھے جو ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, اور جس کے در انہوں نے ڈپلومیسی اور سفارت کاری کی ہے. مطلب 24 گھنٹے میں آپ 63 ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور وہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ کیا مطلب حالات کیا ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہماری جنگ ہوئی تو پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی, اور سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان جو ایک تصور کی جاتا ہے کہ دنیا میں تنہا ہے, الحمدللہ وہ آپ پوری دنیا اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی, اور پاکستان کو انہوں نے مانا کہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے اور ساتھ عزت بھی دی ہے. صرف فتح نہیں ہے, عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اور پوری دنیا میں ہمارا وقار بلند ہوا ہے. ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی آپ آپ کا مطلب حال ہوگا جنگ بند کر دیں, ہم نے جنگ بند کر دی. تو یہ ساری گڈ اچیومنٹس ہیں. معاشی معاذ پہ دیکھ رہے ہیں, کل بھی جو انٹرنیشنل ایجنسی کی ریٹنگ تھا اس میں پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے اچھا ترقی کرنے والا مانا گیا, اور پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب تھا, جس تیزی سے اس فیز سے نکل آیا, پاکستان اس کا پہلا نمبر ہے. تو یہ چیز ظاہر کرتی کہ عوام کا اعتماد انشاءاللہ ہم پہ ہے, اور جس طرح لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ ایک ان کے پاس چونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی بیانی اور ہے نہیں, یہی ہے کہ یہ جی جاری مینڈیٹ ہے, فارم 47 ہے, یہ ہے وہ, اس کی باتیں کرتے ہیں. دیکھو 2018 سے لے کر 23 تک کیا تھا, یہ آر ٹی ایس ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آر ٹی ایس کی ذریعے ہمیں ان کو جتایا گیا, لیکن پھر ہم نے جمہوری سسٹم کو چلنے دیا. اگر آئے ہیں تو اگر کچھ اعتراض بھی ہے تو اس کے لیے فورم کھولیں, سپریم کورٹ ہے, دوسرے آپ کریں. وہاں کسی فارم پہ جا کے الیکشن کمیشن ہے اس پہ جائیں کہ جی ان کا جو مینڈیٹ صحیح نہیں ہے, رزلٹ صحیح نہیں, آپ چیلنج کریں, سارے فورم کھلے ہیں.
تو ہم اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں. اپوزیشن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے, پازیٹیو رول ہوتا ہے, اور بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح اب سیٹیں ہمیں ملی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی بن جائے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی بن جائے. اس کا بھی چانس ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن پیپلز پارٹی ہو جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گی؟ چانس بن سکتا ہے, اگر ہو سکتا ہے بیٹھنا چاہے تو اس کو اگر سیٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ اسپیکر کو لکھ کے دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے ہیں, بندے یو آئی وی کے ساتھ آپ میرے خیال میں کو آ جائے گی تو یہ لیڈر اپوزیشن بھی بن سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ ایک سیاسی پارٹی نے خود فیصلہ کرنا ہے, لیکن ہم بڑی کوشش ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اگرچہ وہ ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ ہم جو بھی چیز ہوتی ہے ان کی مشاورت سے ہوتی ہے, ان کے اعتماد میں لے کے. صرف پیپلز پارٹی نہیں. آپ اتنی دیر سے سیاست میں ہیں, یہ تو چلے خبریں چل رہی ہیں نا کہ 2034 تک جو ہے وہ یہ سیٹ اپ رہنے والا ہے. آپ کے دل کی آواز کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وزیر اعظم چینج ہونے والے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طریقے سے ملک کو لے کر کے ان کی کمان چل رہی ہے, آئی ڈونٹ نو وائی از فیصل میر اسمائلنگ آن دس کوسچن, بٹ آپ مجھے بتائیں, اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ کو لگتا ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک بات بتا دیں جس وجہ سے شک میں ہو کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں. مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, میں نے تو بلکہ انفارمیشن دی, میں نے تو میر صاحب کو کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا اس دفعہ وزیر اعظم بدلیں گے, لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ان کے سروائیور کے لیے یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتے رہیں گے. اچھا, آپ کو پتا میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں, بار بار کیوں کر رہی ہوں؟ انفارمیشن کی بیس پہ تو کر ہی نہیں ہوں, لیکن اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو پیٹرول بم آپ گرا رہے ہیں نا, کتنا پیٹرول مہنگا کیا, آپ اپنی گاڑی پہ آئے ہیں نا, 8.5 روپے پر لیٹر, ڈیزل کتنا ہوگا 10.5 روپے پر لیٹر, وچ مینس کہ پر لیٹر اگر میں گورنمنٹ کی ٹیکس کی بات کروں تو وہ 85 روپے پہ چلا گیا ہے. سو مطلب اگر اتنے کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے اس قسم کی ایفرٹ کرنے کے لیے, تو میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گی. جب یہ چیزیں خان صاحب کے دور میں ہوتی تھیں, آپ لوگ کہتے تھے صحیح نہیں ہے, یہ جو وزیر اعظم ہے یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, آپ لوگ اس کے اوپر سخت تنقید کرتے تھے. واٹ ہیپن ٹوڈے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو جی, ہم پیٹرول کو 340 سے بلکہ 350 سے واپس لائے تھے 250 پہ, ٹھیک ہے نا, 100 روپے پیچھے لے آئے تھے. ایک وقت ایسی حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ہمیں مجبور کرنا پڑا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. اب اگر کچھ بڑا ہے تو آپ مطلب کوئی چیز ہم یہ نہیں کہہ سکتے, آپ مطلب ہے آپ کسی ہماری جو دفاعی ضروریات ہیں اور جو ہمیں انڈیا سے یا انٹرنیشنل اس خطے میں سینیریو بن رہا ہے, تو اس میں مطلب اب تو یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ مودی نے, اب جس طرح مودی لیٹ ڈاؤن ہوا ہے, وہ اس کی کوشش ہے کہ کس طرح میں وقار بحال کروں, ورنہ میں 5 سال پورے نہیں کر سکتا. اور بلکہ ان کی کابینہ کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے, ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں کہ یہ, تو مطلب وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت کرے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے دفاع کو تو محفوظ کرنا ہے, دفاع کو بڑھانا ہے. ہم نے جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے, اس کی تیاری, تو آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں. یہ نہیں کہ آج تک مطلب میں اسی تناظر میں دیکھ رہی ہوں غوث صاحب, میں اسی تناظر میں دیکھ رہی ہوں, عوام کو یہ ہمیں بتانا چاہیے اس تناظر میں اگر دیکھو تو مجھے تو لگ رہا ہے کمپنی یہی چلے گی. ہاں وہی نا, ہمیں تو یہ بلکہ یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو سمجھانی چاہیے, اور کچھ سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھ بھی چکے ہیں کہ کیوں بڑھ رہا ہے, اور پاکستان. اور دیکھو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو کہ ہمیں جنگ کا خطرہ ہے, ریٹ اس کے ٹیکس لگا رہے ہیں, ایمبیڈنسی لگا رہے ہیں, یہ وہ سارا, لیکن نہیں, ہم نہیں چاہتے کہ خام خواہ ایک لوگوں کے اندر ایک پوائنٹ نوٹڈ. میر صاحب, سنجیدہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو ٹیکسز ہیں, یہ جو پیٹرول بم ہے, یہ کیوں گرایا جا رہا ہے. آپ تو بڑے سنجیدہ ہیں, آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں لگایا جا رہا ہے. سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی نا, یو آر اے سیریس مین ود اے سیریس اوپینین. دیکھیں آپ بھی کیا مسکرا کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں نا آپ لوگ ہم لوگ جب ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پریکٹیکلی جو ہونے جا رہا ہے مستقبل میں, وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی عمر اس وقت 35-36 سال ہے, تو آج سے 10 سال بعد آپ ہوں گی 43-44 سال کی. تو اور شہباز شریف صاحب اس وقت اگر 71 سال کے ہیں تو انہوں نے 81 سال کو ہو جانا ہے. تو کیا 76-77 سال کی عمر میں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ فزیکل کنڈیشن کسی پرائم منسٹر کی کیا ہے, کیا شہباز شریف صاحب اس طرح پرفارم کر سکیں گے, ایکٹ کر سکیں گے. یہ فیصلہ کرنے والوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر فیلڈ مارشل ہمارا 58 ایئرز کا ہے تو ہی نیڈ ٹو ہیو سمبڈی ہو از انرجیٹک انف ٹو رن اراؤنڈ لائک اے کریزی پرسن, اور ایک ایکٹیو پرائم منسٹر ہونا پاکستان کا. میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں صرف, بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم بننے کے لیے میں 20 آپ کو وجوہات بتا سکتا ہوں کہ کیوں فیصلہ کرنے والی قوتوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب, I really want to listen. ہاں جی بتائیے.
جی آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ پیٹرول بم کیوں گرایا جا رہا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ اگر پولیٹیکلی دیکھیں، ٹھیک ہے ہم اس وقت ان کے ساتھ کولیشن میں ہیں، تو بہت سارے بلنڈرز آپ ایسے کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. مثلا ابھی ایک تردید کر دی آج مریم نواز صاحبہ نے، پہلے وہ اپنے نام سے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جو انسٹیٹیوٹ تھا اس کا نام بدلنے جا رہی تھی. خود انہوں نے تقریر کی اسمبلی میں کہ مریم نواز انسٹیٹیوٹ ہوگا. آج جب پورے پاکستان میں شور پڑ گیا، ظاہری بات ہے اوپر سے بھی فون آیا ہوگا کہ بی بی آپ قائد اعظم سے بڑی کب سے ہو گئی ہیں. تو اس طرح کے آپ خدا نہ کرے شہباز شریف صاحب بھی کوئی اس طرح کے اقتدار میں آگے بلنڈر جب مارتا ہے تو وہ خود بخود پیچھے چلا جاتا ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میں 2029 تک ہوں، جنرل فیض میرے ساتھ ہے، تو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ 2034 والی بات جو ہے نا، اس کو آپ اگر ریویو کریں اکیلے بیٹھ کے تو بڑی اچھی آپ کی مہربانی. کا جو دوست ہے وہ چاہے گا کہ وہ 2034 تک شہباز شریف صاحب ہیں اسی طرح ایکٹیو رہیں، اور اللہ کرے ان کی صحت اتنی ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو پوری کوشش کرے گی کہ وہ اپنا منشور جو ہے اس کو کسی طرح لے کر آئے، کیونکہ اس حکومت نے جو بھی بجٹ دیا ہے مجبوری کے عالم میں ہم نے کوئلوں کے کاروبار میں اپنا منہ کالا کیا ہے. کسانوں کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا، نہ انہیں کسی قسم کی سبسڈی ملی، نہ انہیں کسی قسم کا منیمم سپورٹ پرائس ملی، نہ ان کو الیکٹریسٹی میں، نہ ان کو ڈیزل میں. تو جو آپ کی میجر اکانومی کا جو میجر حصہ ہے اس کو تو آپ ٹچ ہی نہیں کر رہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا منشور لے کر آگے آنا چاہتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو منشور تو اپوزیشن دے رہی، جب تو میر صاحب جب لانا چاہیں گے منشور تب تو لانا چاہیں گے، لیکن ملک کے صدر اور آپ کے پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری، ان کے سنہری سائن ویلیویبل سگنیچر سے یہ بجٹ منظور ہوا ہے. پھر جب آپ ایسے باتیں کرتے ہیں نا کہ کوئلوں کی وجہ سے کالا ہو گیا یا اس کی وجہ سے کالا ہو گیا، تو پھر تو میں پوچھنا بجا بنتا ہے کہ پھر کس کی وجہ سے منہ کالا کیا بھائی؟ یہ تو آپ لوگوں نے خود اپنی مرضی سے سائن کیا. یو ڈنٹ سائن اٹ آن اے گن پوائنٹ. ہاں یہ محاورہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کاروبار میں آپ منہ کالا کرتے ہیں، آپ فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آپ صرف اپنی ہزیمت کروا رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت وہی کر رہے ہیں. پنجاب میں ہمیں جس قسم کی ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، بینگ ہم تو کسی قسم کی حکومت کا وہ حصہ نہیں ہے، وہ تو صرف ایک چھوٹا جو ایشو ہے اس کے اوپر آپ خوار ہو جاتے ہیں. تو حکومت میں تو پیپلز پارٹی صرف نام کی ہے، جس میں کہ آپ نے 2 گورنر اور ایک صدر پاکستان ہمارے والے کیا، اور سارا پاکستان یہی سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے. اور میں اس بات کا بہت بڑا حامی ہوں کہ جس طرح میرے دوست فرما رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھے تاکہ ہم ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کر سکیں. یہ جو چیزیں جس طرح جنوبی پنجاب کو انہوں نے کچھ نہیں دیا اور پورے بجٹ میں، اور بلدیاتی الیکشنز بھی نہیں کرا رہے. سندھ میں الیکشنز ہو چکے ہیں بلدیاتی، ٹھیک ہے، پوائنٹ اور آ گیا، پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز نہیں ہو رہے کوئی پوائنٹ بھی، آ گیا. اور ساری جو سہیل گورنمنٹ صاحب، ہے وہ بیوروکریسی کے کہتے پر چل رہی ہے. تو سہیل صاحب جی اگر آپ ریڈ بٹوین دا لائنز کریں. سہیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوال رکھوں آپ کے سامنے؟ سہیل صاحب اوکے، ان کو ذرا دوبارہ ملا لیتے ہیں. ذرا نون لیگ کی طرف دوبارہ جاؤ گے، یہاں سے شروع کریں. نیازی صاحب، یہ جو پنجاب میں اداروں کے نام نواز شریف صاحب اور مریم نواز سے منسوب کرنے پر جو بڑی تنقید ہو رہی ہے، آف کورس پی ٹی آئی تو کر ہی رہی ہے، لیکن ابھی تازہ یہ ابھی آمد ہوئی ہے نا میر صاحب کی، وہ بھی آپ پر بہت تنقید کر رہے ہیں. میر صاحب کی تنقید کرنے کا مطلب ہے کہ پورا پیپلز پارٹی کا پنجاب کا چیپٹر اس بات کے اوپر تنقید کرے گا. کام آلریڈی آپ لوگ اتنے اچھے کر رہے ہیں، عوام کے ٹیکس سے منصوبے بن رہے ہیں، اپنے کوئی پرسنل پاکٹ سے بن رہے ہوتے، آپ اپنا نام رکھتے، کسی کا بھی نام رکھتے، کوئی اتنی قباحت نہ ہوتی. لیکن آلریڈی اگر مریم نواز شریف صاحبہ اتنے اچھے کام کری ہیں ایسے چیف منسٹر، جو کہ وہ کر رہی ہیں، سو پھر اس طرح کے سٹنٹس کی کیا ضرورت ہے؟ دس کالز فار ان نیسیسری اٹینشن. تنقید تو پھر ہوگی. دیکھیں جی، ابھی یہ اس پر کہنا کہ جناب مریم صاحبہ کے نام پہ وہ جناب چیف آف کارڈیالوجی کا نام چینج ہوئے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں مریم صاحبہ کا ابھی بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے ٹویٹ آیا کہ ابھی کوئی نام تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور ایک چیز البتہ یہ کہ جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کے جناب انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی کے، انہوں نے ایک قرارداد پاس کی، جو انہوں نے ایک وش تھی ان کی کہ جی مریم صاحبہ کے نام پہ
उस इदारे का नाम रखा जाए। उसकी वजह ये थी कि मरीम साहबा ने इतना कोई उनको रिवैम्पिंग की है, बहुत सी इतनी सहूलतें दी हैं, मेडिसिन कोई सब उधर से दे रही हैं, उनकी पे में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो वो खुद एक ख्वाहिश का इजहार किया है। उसमें मरीम साहबा का कोई लेना देना नहीं है और न कोई भी नाम तब्दीली करने का फ़ैसला हुआ है। अलबत्ता करारदाद एक पास की है उन्होंने, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि मरीम साहबा इस पर राज़ी होंगी। मरीम साहबा ये नहीं कि अपने अगर उन्होंने नाम तब्दील कराने होते तो ज़रूर करते। अलबत्ता मियाँ साहब के नाम पे अगर हों, बिल्कुल मियाँ साहब पाकिस्तान का दूसरा नाम मियाँ नवाज़ शरीफ है, और जितनी भी तरक्यात मुल्क के बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो मियाँ साहब के दौर में हुए हैं। और मतलब वो तो एक मुल्क को हर लिहाज से, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे अपने मोटरवेज देख रहे हैं, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मियाँ साहब का विजन है साहब। सही जा रहे हो ठीक है साहब, सर। आप सही जा रहे हैं। ये विजन नहीं, जो सही आप है, बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ साहब के विजन की उनके अक्कासी नाम करते मैं हैं ना, तो जो उस उसमें फिर आते मैं हैं। मियां सर और सही जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों वो के नून लीग के सर मसाइल ही कुछ और है। आप लोग बड़े लोग हैं, नहीं, ताकतवर लोग हैं सर, ताकतवर नहीं, हम साडी तो का लोग, ये वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह ताला ने ओके की रिपोर्ट है। अल्लाह सुहेल ताला साहब आ जो गए। जी, जो जी, जी। जो अल्लाह ताला जो हमें दिया है, विजडम दी है, मौका दिया है, हम दिन रात एक करके आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मरीम साहब को देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में शायद ही कोई दिन हो कि मरीम साहब फारग बैठी हैं। सुबह 8 बजे शुरू हो जाती हैं, शाम 6-7 तक ये चलता रहता है। मैं खुद और बिल्कुल ये जो भाई आज मैं सेक्रेटरी था तो मैंने देखा, हालांकि मरीम साहब मरी गई हुई हैं, तो इस तरह वो मतलब मैसेज आ रहे हैं कि ये करें वो करें। और मैं एक डिप्टी सेक्रेटरी के पास मेरा काम था, तो कभी कुछ मैसेज आ रहा है, वो मेरे टाइम ही थी। मैंने कहा यार तुम नाराज़ तो नहीं हो? उसके नहीं जी, मोबाइल देख लो, प्रदस्तक्षर आ रहे हैं, ये करना है वो कम हरम आराम है कि उसमें किस तरह सिक्योरिटी की उसकी रिपोर्ट दो। तो मतलब ये उसी आर्ग्यूमेंट को मजीद जो है वो फरोग देता है कि अगर ऑलरेडी मरियम नवाज साहिबा इतने अच्छे काम कर रही हैं, तो अपना नाम या अपनी तख्ती हर जगह पे लगाना ये फिर दूसरों को मौका देने के बराबर ही है। और ऐसे मरियम औरंगजेब साहिबा की भी इस हवाले से तरदीद की एक ट्वीट आई है। औरंगजेब तरदीद की है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, और मेरे ख्याल मरीम साहब खुद भी ये नहीं चाहेंगी कि नाम तब्दील किया जाए। अच्छी बात है, अच्छी अभी बात तक है। मेरे ख्याल में मरीम साहबा ने किसी बड़े को इदारे पे अपना नाम नहीं लगाया। हाँ, मियाँ साहब का लगाया, और उनका राइट बनता है कि मियाँ साहब की खिदमत इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा हैं। हमने PTI के दौर भी 3.5-4 साल देखा, उसमें कोई PTI वाले मेरे भाई बता सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा मैं एक BRT है, एक BRT पेशावर की है, अब तक मुकम्मल नहीं। पेशावर पे चले गए हैं तो सुहेल साहब भी आगे जाए, सुहेल साहब से कुछ गपशप दोबारा लगा लेते हैं। सुहेल साहब, मुझे नहीं पता आपने बीच में एक कॉन्वर्सेशन सुनी नहीं सुनी, आप ट्रैवलिंग में थे, लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस जो मीर साहब ने कहा और जो गौस खान नियाजी साहब कहना चाह रहे थे, उसके जो मैंने जो नतीजा अखज़ किया है ना सर, और मुझे लीवरेज दें, क्योंकि जितना मैं सियासतदानों के साथ पिछले इतने सालों से शोज़ कर रही हूँ ना, ये जो कह रहे होते हैं और फिर जो बीच में जो कहना चाह रहे होते हैं, सर आपकी ऑपोजिशन भी खतरे में है, पार्टी तो खतरे में है ही है, आपके बानी तो पता नहीं कब आएंगे बाहर, लेकिन आपकी ऑपोजिशन की जो कुर्सियां हैं वो भी खतरे में हैं, क्योंकि मीर साहब और गौस खान नियाजी साहब ये दोनों कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि हाँ अगर मौका मिला, सीट ज़्यादा हो गई, वक्त आगे चलता रहा तो हम ऑपोजिशन बेंचेस पर आके बैठेंगे, तो क्या पता फिर ऑपोजिशन लीडर भी आपका ना हो, वो भी मीर साहब की पार्टी का हो जाए, किसी और पार्टी पे चला जाए, तो एक इसके ऊपर नजरसानी करें। और जिस तरीके से सर आपके ऊपर तनकीद हो रही है ना सवात वाक़े को लेकर के, वो मामला आपके हाथ से बिल्कुल बाहर चला गया है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि सिंदूर फेस्टिवल जो चित्राल में था उसके लिए सरकारी हेलीकॉप्टर दिन में 12-12 फेरे लगाता रहा, लेकिन सवात में फंसी उस फैमिली के लिए ये हेलीकॉप्टर नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि जी मौसम खराब था। तो आम आवाम के लिए मौसम खराब है, जब प्रोटोकॉल देना है, अपनों को नवाजना, अपनों को फैसिलिटेट करना है, तो एक ही दिन में 12-12 चक्कर। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वात वाक़े पे रिस्पॉन्ड करूंगा। देखिए, स्वात वाक़या के लिए रिस्पॉन्ड टाइम बहुत ही कम था, वो तकरीबन आधे घंटे का टाइम था। हमारे पास जो हेलीकॉप्टर है वो पेशावर में होता है, पेशावर से स्वात पहुंचने के लिए उसके लिए 1 घंटा दरकार होता है और 15-20 मिनट उनके लिए इजाफी, जब वो सेटिंग करते हैं अपने लिए 1 घंटा और 15 मिनट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड टाइम जो था, जो दरिया में गए है और अचानक से तुग़यानी आई है पानी, और दरिया स्वात का पानी इस तरह होता है कि ऊपर से जो पानी यहाँ पे आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा पानी था और एकदम से वो ज्यादा हुई। तकरीबन ये सारा जो था ये सीन तकरीबन आधे घंटे का था, आधे घंटे में हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो फ्लड वार्निंग जारी होती है वो लोकल इंतजामिया का काम होता है,
اور لوکل انتظامیہ نے جس نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے سارے کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور بعض کو OSD بھی کیا ہوا ہے، اور ہائی پروفائل انکوائری ان کے اوپر بٹھا دی گئی ہے کہ کیوں ان کی غفلت کی وجہ سے صوبائی حکومت بدنام ہوئی ہے، ان کی غفلت کی وجہ سے ہے 17 لوگوں کی جانیں جو ہے وہ گئی ہے۔ دیکھیں یہ ایک یہاں پہ جو فیلئر ہے یہ اصل میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا ہے، اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ پراپرلی وہ رسپونڈ نہیں کر سکی، اسی وجہ سے ان کو OSD بنایا گیا ہوا ہے۔ اور دیکھیں دوسری بات، اس میں ہم نے اس کو پولیٹیکل بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ادارہ ہے NDMA جو کہ وفاق کے زیر انتظامات ہے۔ دیکھیں اس میں ہم نے NDMA کے اوپر بھی انگلی اٹھانی ہے کہ NDMA کے اس دوران کیا رول تھا، وہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اتھارٹی ہے، اس میں کیا رول ہے، وہ تو سرے سے نظر ہی نہیں آ رہی ہے نا۔ دیکھیں سیلاب اوپر سے پانی آ رہا ہے، NDMA یہاں پہ موجود ہوئے، NDMA نے کوئی بھی کردار ادا نہیں کیا۔ دوسری طرف دیکھیں ان چیزوں پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں اگر یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سوات میں یہ واقع ہے، تو اس قسم کے واقعات تو پنجاب میں روزانہ ہوتے ہیں۔ پنجاب میں تو ایک دن میں ایک ہاسپٹل میں 20 بچے جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اگلی ہی دن سیلاب میں پنجاب میں 20 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہم نے سیاست نہیں کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر سیاست کریں، ہم نے ان چیزوں کی ریسکیو کی NDMA کی PDMA کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، تاکہ یہی واقعہ کل دوبارہ رونما نہ ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو، مگر ان دونوں حکومتوں نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا، دیکھیں صوبائی حکومت علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کیا، انہوں نے ابھی ایک ڈرون خریدی ہے، وہ ڈرون جو ہے 250 kg تک وہ ویٹ اٹھا سکتے ہیں، مطلب جو بھی دریا بیچ میں مستقبل میں پھنس جائے گا ان کے لیے وہ ڈرون اس کو ریسکیو کرے گا، اور وہ ریسکیو 1122 کو ہم فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری ٹھیک ہے، بات یعنی یہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کے اقدامات بارے میں، کیے ہیں۔ جی 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 یہ کام کی ہے اور یہ زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ اپوزیشن لیڈر کے بارے میں آپ نے بات کی، تو دیکھیں یہ تو آہستہ آہستہ میں نے پہلے بھی کہا کہ طریقے صاحب کو بند گلی میں لے کے جا رہی ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی پہلے تو یہ واضح کرے نا کہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے۔ وہ حکومت سے مراعات بھی لے رہی ہے اور اپوزیشن کی مزے بھی لینا چاہتی ہے۔ حکومت سے دیکھیں صدر ابھی کس پارٹی کا ہے، چیئرمین سینٹ کس پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کا، صدر پیپلز پارٹی کا، ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا، گورنر سندھ پیپلز پارٹی کا، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے۔ جب یہاں پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری تو یہاں پہ ہم حکومت میں ہے مگر حکومت میں نہیں ہے، حکومت میں ہے بجٹ پاس کرنے میں ووٹ دیتے ہیں، مگر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو وزارتوں میں نہیں ہے۔ دیکھیں مراعات یہ لوگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہے۔ ایک چیز ہمارے تو پاس ہے سہیل وہ صاحب اپوزیشن لیڈر، آپ وہ کو کیوں اپوزیشن لگ رہا ہے کہ میر صاحب کی پارٹی ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ ہاں کیوں کہہ رہی ہے ایسا؟ دیکھیں یہ ہمیشہ جو ہے یہ دونوں اینڈ سے کھیلتے ہیں، یہ دونوں پچ پہ۔ دیکھیں یہ اس لیے کھیلتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جس طرح پرفارم کر رہی ہے وہ تو بدنام ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی نظروں میں نہ آئے کہ ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ اور اصل میں بڑی حکومت جو گہری ہے نظر رکھی ہے سہیل صاحب آپ نے۔ چلے میں جواب لے دیتی ہوں کیونکہ وقت کی میرے پاس کمی ہے۔ میر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں طرف وکٹ کے کھیلتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مزے تو حکومت کے لیں لیکن آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے؟ PTI نے بڑی ورکنگ کی ہے سر آپ لوگ کے اوپر۔ دیکھیں یہی مسئلہ ہے کہ پورا پاکستان یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید فیڈرل گورنمنٹ میں وزارتیں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پنجاب میں بھی حکومت کر رہی ہے اور KPK میں بھی حکومت کر رہی ہے اور بلوچستان میں بھی۔ حالانکہ میں ایک پنجاب کے پیپلز پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے میں بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو شودروں والا سلوک کرتی ہے مسلم لیگ نون، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کرتے ہیں روزانہ، اور پوری قوم سے بھی وہ تمام باتیں سنتے ہیں جو کہ نون لیگ کے کھاتے میں پڑنی چاہیے۔ تو جہاں تک بات ہے اپوزیشن بینچز پہ جانے کی، تو اس میں ہم لوگ تو یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ اتنے سارے PTI کے جو کلیم کرتے تھے کہ ہمارے لوگ ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں، اور جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 2034 تک شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم رہنا ہے، تو وہ تمام لوگ جو کہ سیاست کو مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ PTI کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے ری پوزیشننگ کرنی ہے۔ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آئیں، مولانا فضل الرحمان اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے اگر ہمارا نمبر پورا ہوتا ہے تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں دوست ہمارے PTI کے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نواز شریف کی پارٹی کی جو شارٹ کمنگز ہیں وہ اپنے کھاتے میں ڈالیں، اور وہ ہمارا
हमारी कोशिश होगी कि हम अपोजिशन में आए ताकि हमारे ऊपर जो उंगली उठाई जाती है वो ठीक है। उसका खात्मा हो सके उस इल्ज़ाम का। चलिए ठीक है, ये आपकी एक सियासी मूव तो हो सकती है। लेट्स सी व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर यू एंड लेट्स सी कि आपके चेयरमैन और आपके को चेयरमैन क्या डिसाइड करते हैं। फाइनल क्वेश्चन याद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि पंजाब असेंबली में अपोजिशन के जो 26 अरकान थे जिन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया, शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की, अब अपनी रुकनीत से भी महरूम हो सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि स्पीकर ऑफिस ने इन अरकान को डी-सीट करने के लिए बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, अब मअतली तक तो बात ठीक थी, लेकिन डी-सीट करना ये टू मच ही नहीं हो गया? अब ये कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। मेरे ख्याल में अभी स्पीकर साहब जो है ना वो उसने अपनी लीगल टीम को बुलाया है, असम्बली के रूल्स क्या कहते हैं, कितना तक हो जा सकते हैं, तो इस पर डिस्कशन हो रही है। अलबत्ता मुतली जो है वो 15 सशा तक की है और बहुत अच्छी की है। देखो एक बजट है, सरकारी दस्तावेज़ात है, आप उसको जाके फाड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई सेंस नहीं है। तो पहली दफा ऐसे सरकारी दस्तावेज़ात थोड़ी फटे अब हैं, देखो ये तो फटते रहते हैं। ये कब तक पार्लियामेंट के अंदर, ये पंजाब असेंबली की बात करें, पार्लियामेंट में हमने वो किताबों के साथ जो लोगों ने निशाने लगाए हैं वो देखे अब उसका हैं, सद्देबाब होना चाहिए गालियां ना। देखी हैं, गंदी गंदी बीप वाली गालियां देखी हैं। नहीं मैम, अब तो सद्देबाब होना चाहिए ना। ये कोई तमाशा तो हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्या सबक दे रहे हैं कि जो मेम्बरान असेंबली होते हैं वो असेंबली में जाके ये करते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? तो अब कहीं तो रुकावट पैदा करें ना, किसी चीज़ को उसको सही करें। आज अगर हमने बजट शुरुआत आपने पंजाब असेंबली से करनी है। हाँ जी, बजट फाड़ा है तो कल जाके हाथापाई करेंगे कहीं पे जाके, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन जाके मुजरा से मतलब कोई करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ज़ाहिर है कि रूल्स रेगुलेशन, अगर आप अल्लाह ताला ने आपको एमपी बनाया तो आप आवाम की नुमाइंदगी करें, आवाम के मसाइल डिस्कस करें। ठीक है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये जानबूझ की फ़िज़ा पैदा करना, भाई चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आज़म तकरीर ना कर सके, ये मेरे ख्याल में जाती है। और ये काफ़ी अर्से चला आ रहा है, लेकिन अब इसको रोकना चाहिए। अब रोकना ये हमारा फ़र्ज़ है, और इंशाल्लाह हमारे दौर में तो शुरुआत अब ये आपने रुकेगा। इसको रोक लगाने से पंजाब से कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ऑल द वेरी बेस्ट। इस मामले वो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।